الفاظ جس کے کانوں میں گھر کر گئے، جس کے کانوں میں سرکار کی باتیں سرائیت کر گئیں، پھر اس کو کسی اور کی بولی پسند آئی نہیں آئی۔ ایک طرف میرے جیسا بھدا سا آدمی بدی آواز والا بول رہا ہو، اور ایک طرف کوئی سریلا نعت خان سر گر کا مالک وہ آ جائے تو تسی مینوں چھاڑ ہی دینا، تسی اوہدے والی نظر کرنی کہ آواز جو اچھی، انداز جو اچھا، سر جو اچھی، گر جو اچھا، میرے پاس تو نہ سر نہ گر، بس ایسے ہی میں نے جو ہے وہ اپنا کام چلایا ہوا ہے، لیکن یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا صرف ابو ہریرہ نہیں، دوسرے میرے نبی کے صحابی حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف کے طواف میں مصروف تھے، اور طواف کرتے کرتے حضرت سعید بن ایاس فرماتے ہیں، فرمایا میں بھی ساتھ تھا۔ حضرت عامر بن واصلہ فرمانے لگے، فرمایا او لوگوں کان کھول کر سن لو، میں ہی روئے زمین پر ایسی ہستی ہوں جس نے اپنی نظروں سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، باقی جتنے بھی تھے سارے اس جہاں سے پردہ کر گئے، سارے یہاں سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اب مجھے یہ ممتاز اور انفرادی حیثیت حاصل ہے کہ میری نظریں وہ نظریں ہیں جو چہرہ مصطفیٰ کے ساتھ جا کے ٹکرایا کرتی تھیں۔ میں اکیلا حضور کے چہرے کی زیارت کرنے والوں میں سے۔ لوگوں نے پوچھا، کہا فرأیتہ، کیا آپ نے حضور کو دیکھا تھا؟ کیا آپ نے حضور کو دیکھا تھا، زیارت کی تھی؟ حضرت جریری فرماتے ہیں، سعید بن ایاس جریری آپ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کیسا کانا صفتہ، سانو دس تے صحیح حضور کج دے سن، سانو دس تے صحیح حضور کس طرح دے سن، ہمیں بتا تو صحیح، لب ہلا تو صحیح، اس راز سے پردہ ہٹا تو صحیح، ہمیں بتا تو صحیح وہ سونا کیسا تھا، کیف کانا صفتہ، اس کا حسن کیسا تھا، اس کی خوبصورتی کیسی تھی، اس کا جمال کیسا تھا، اس کا جود و نوال کیسا تھا، بول تو صحیح۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے بتایا، کان ابید ملیحا مقصدا، میں نے یہ سنا حضرت عامر بن واصلہ سے کہ آپ کا چہرے کا رنگ مبارک چٹا گورا نمکین آپ کا حسن تھا۔ کیا تھا؟ چٹا گورا سفید رنگ، اور پھر ملیحن نمکین، ایک ہوتی میٹھی چیز اور ایک ہوتی ہے نمکین۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا اور میرا حسن نمکین ہے۔ کیا فرمایا؟ نمکین ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا اور میرے حسن کو اللہ نے نمکین بنایا ہے۔ آپ ایک وقت کھائیں گے میٹھا، دوسرے وقت کھائیں گے، تیسرے وقت کھائیں گے، اور چوتھے وقت میٹھے سے کنی کترائیں گے، ادھر ادھر نظر دوڑائیں گے کہ کہیں کوئی نمکین چیز ہاتھ آئے، کہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے کہ نمک والی چیز زبان پہ آئے، اس کا ذائقہ ملے۔ لیکن نمک، صبح روٹی کھائی پھر بھی نمک ڈالا، دوپہر کھائی سالن میں بھی نمک، روٹی میں بھی نمک، شام کو چاول پکائے اس میں بھی نمک، اگلے دن جو ہے وہ انڈا فرائی کیا اس میں بھی نمک۔ نمکین چیز بندہ کھاتا رہے، اس سے بندے کا دل بھرتا
نہیں ہے۔ سرکار دو عالم کے غلاموں نے اور خود حضور نے بتایا، فرمایا میرا حسن نمکین تھا، میرا حسن نمکین تھا اور میرے یوسف بھائی کا حسن میٹھا تھا۔ حضور کیا مطلب، ماجرا کیا؟ فرمایا جو اسے ایک مرتبہ یوسف کو دیکھ لیتا، بس ایک مرتبہ دیکھا رج گیا، بھر گیا، لیکن جو مجھے دیکھا، جس نے محمد کریم کو دیکھا، جس نے آمنہ کے لال کو دیکھا، جس نے رخ بددعا کو دیکھا، تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ۔ لاکھ بار دیکھا، ہزار مرتبہ دیکھا، کروڑ مرتبہ دیکھا، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، آنکھ بھر کے ٹک ٹکی باندھ کے اسی کو دیکھتے رہے، لیکن پھر بھی دل بھرا، ہماری نظریں ابھی تک ہیں پیاسی، ہم نے جی بھر کے انہیں دیکھا نہیں ہے۔ ایک ماہ مدن گورا گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں دکھلا کے پھبن، سنوا کے سخن لوٹ گیا مورا تن من دھن۔ اللہ اکبر، یہ پیر مہر علی شاہ کی بولی۔ آؤ ایک اور غلام کی بولی سے بتاؤں سناؤں، میرا نبی پیارا کیسا، حضور کے حسن و جمال کے جلوے کیسے، جس نے دیکھا وہ فدائی ہوا، شیدائی ہوا، وہ پھر اس سے کم پر راضی نہ ہوا۔ ظاہر ہے ہو بھی کیسا سکتا تھا کہ جس کے چہرہ انور میں، جس کے چہرہ جو ہے وہ لاجواب اور بے مثال میں اللہ کی نورانیت کے جلوے نظر آ رہے ہو، تو پھر وہ کس کے چہرے کو دیکھے گا؟ دیکھ لیتی جو زلیخا تیرے جوبن کی پھبن، حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا، حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا۔ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات والا صفات سے جو لوگ وابستہ رہے، حضور کی بارگاہ میں رہے، سرکار سے فیض حاصل کرتے رہے، لیکن جب کریم نے ظاہری پردہ فرمایا، اس وقت بھی حضور ظاہر چلے گئے تھے، سرکار ظاہراً پردہ فرما گئے، مزار اقدس میں تشریف لے گئے، لیکن صحابہ جب بھی کوئی بات حضور کی بیان کرنے لگتے تو تصور کرتے اور صحابہ کو کہتے، غلاموں کو کہتے، میرے دوستو، میں جو کریم کی یہ بات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں اب بھی چہرہ مصطفیٰ کے جلوے تازہ ہو رہے ہیں، بھولتے نہیں تھے۔ جس نے دیکھا اس نے پھر تصور بٹھا لیا ذہن میں، اس نے دل و دماغ کے اندر، اس نے دل و دماغ کے اندر اپنا جو ہے وہ تصویر مصطفیٰ کو محفوظ کر لیا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب بھی ضرورت محسوس ہوئی گردن جھکا کے اس کو دیکھ لیا، چہرے کے جلوے بھی ہو گئے اور طلب بھی پوری ہو گئی۔ یہ حال تھا صحابہ کرام کا، حال یہ تجھی کو دیکھنا، تیری ہی سننا، تجھ میں گم رہنا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے تو تصور مصطفیٰ میں کہ میرا کریم نماز اس طرح پڑھتے تھے، حضور نماز میں رکوع و سجود کی سرکار کی کیفیت اس طرح ہوتی تھی، نماز پڑھنا بھی گویا۔ اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور آپ جیسے غلام اور بھی تھے، جب نماز پڑھتے، نماز میں قبلہ کی
نظروں کو پھیر پھیر کر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہتے، نظریں پھیر پھیر کر کنکھیوں سے حضور کو دیکھتے رہتے، سرکار کے جمال کا مشاہدہ کرتے رہتے۔ نماز گویا تیری دید کا ایک بہانہ بنی، کسی کو دیکھتے رہنا یہ عبادت تھی تیری، نماز میں اسے دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سرور کائنات، اور پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی عائشہ الصدیقہ، اے ملکہ ملک صداقت دی، صدیق دی، صاحب ذاتی، قسم خدا دی، ہے ملکہ ملک صداقت دی، ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ، جب سرکار تیار ہو کے اپنے کاشان اقدس سے حضور باہر تشریف لاتے، سیدہ فرماتی ہیں میرے پاس خوشبو ہوتی اور میں خوشبو والی شیشی اٹھاتی، سرکار کی زلف عنبری والی مانگ میں میں خوشبو لگاتی، کیا لگاتی؟ خوشبو لگاتی، اور جب حضور کی اس مبارک عادت کو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما رہی تھی اور فرماتی کأنی انظر الی وبی صدیبی فی مفرق النبی وہو محرم، فرمایا میں تمہیں بات سنا رہی ہوں یہاں پر اور تمہاری نظر ہے یہاں اور میری نظر ہے وہاں، بظاہر تو تمہیں سنا رہی ہوں لیکن میری نظریں اب بھی حضور کی زلف کی وہ مانگ دیکھ رہی ہے، اب بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ سرکار کی زلفوں میں جو مانگ تھی، اس مانگ کے اندر میں جو خوشبو لگاتی تھی، وہ منظر اب بھی میری آنکھوں میں تر و تازہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی محبت، ایسا پیار کس کے ساتھ کون کرے گا؟ کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ جتنا محبت، پیار، عقیدت، احترام صحابہ کرام نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ کیا، ایسا کسی نے کسی محب کے ساتھ، کسی محبوب نے کسی محب نے کسی محبوب کے ساتھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس بات کا حق رکھتے تھے کہ آپ کے ساتھ محبت کی جائے، جی حضور اس بات کا حق رکھتے تھے، اس بات کے سرکار بدرجہ اتم مستحق تھے کہ کائنات اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے بڑھ کر کریم آقا کی ذات سے محبت کریں۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جس وقت اپنی جان، اپنی مال، اپنا قبیلہ، اپنے عزیز رشتہ دار، مال، دولت، تجارت، ہر چیز سے بڑھ کر محمد عربی کی ذات کے ساتھ جب تک پیار نہیں کرو گے اس وقت تک ایمان تمہارا کامل نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حاضر تھے، موجود تھے۔ سرکار نے پوچھا فاروق اب بتا کیا صورتحال ہے؟ سرکار نے کے فرمانے پر حضرت فاروق اعظم عرض کرنے لگے حضور پہلے جان والا معاملہ اوکھا تھا لیکن اب تو فاروق اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر الان تم ایمانوں کا یا عمر، اگر اس طرح ہے تو پھر خوشخبری سن لے، میری ذات سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے ایمان کو کامل فرما دیا ہے، تیرے ایمان کو کامل فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عرض کرتا رہتا ہوں گواہی وہ جو دشمن دے، گواہی کون سی؟ جو دشمن دے، جو مخالف دے،
اپنے تو ہم تو امتی ہیں، ہم نے تو اپنے اپنے حساب سے کوشش کرنی ہے، ہم نے تو اپنے نبی کے گن گانے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی ان کی بارگاہ سے خیرات لینی ہے۔ لیکن صرف قرآن مجید نہیں، صرف ایک قرآن مجید نہیں، بلکہ پہلے جتنے صحائف گزرے ان تمام صحائف میں کریم آقا کی سیرت کردار کے حوالے سے بڑا تفصیل کے ساتھ اللہ کریم نے ان جو ہے وہ تمام صحائف میں ذکر فرمایا، اور قرآن فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے پہلے کتابیں عطا کیں وہ میرے نبی کو اس طرح جانتے پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں۔ بیٹے کے جاننے میں کوئی شک ہوتا ہے؟ اس کے جاننے میں، اس سے تعارف میں اللہ کریم نے فرمایا وہ اس سے بھی زیادہ نبی کو جانتے ہیں۔ کیوں کہ ہر کتاب میں تو نعت مصطفیٰ تھی، ہر صحیفے میں تو نعت مصطفیٰ تھی، ہر آسمانی صحیفے کے اندر حضور کے خصائص کا ذکر ہے، سرکار کے اوصاف کا ذکر ہے، حضور کے کمالات کا ذکر ہے، سرکار کی عادات و اطوار، حضور کی صفات کمالیہ کا ذکر ہے۔ کوئی بھی صحیفہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کتاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے تذکرہ نہ ہو۔ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یمن کی طرف بھیجا کسی کام کی غرض سے۔ آپ وہاں ایک دن لوگوں سے خطاب کر رہے تھے کہ قریب ہی ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، کتاب کو پکڑے اس کو دیکھ رہا تھا، اور آپ پر نظر پڑی تو کہنے لگا صف لنا ابو القاسم، اے پیارے علی ہمیں ابو القاسم، حضور کی کنیت ہے کہ ہمیں اپنے نبی ابو القاسم کی صفات بیان کرو، ہمارے سامنے ان کی صفات بیان کرو، ان کی خصوصیات بیان کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حسن و جمال بیان کیا، اور جب آپ خاموش ہو گئے وہ اپنی جگہ سے پھر کھڑا ہوا، ہاتھ میں کتاب اٹھا کے کھڑا تھا اور کتاب اٹھا کے سطر پر سطر پڑھتا چلا جا رہا ہے اور اوصاف بیان کر رہا ہے اور کہتا چلا جا رہا ہے ان کی آنکھوں کا کمال ایسا، چشمان اقدس ایسی، ان کی ریش مبارک اس طرح، دہن مبارک اس طرح، گوشے عالی وقار اس طرح، اللہ اکبر۔ جیسے وہ بتاتا جا رہا ہے پیارے علی فرماتے ہیں ھذا واللہ صفتہ، او یہودی عالم اپنی کتاب سے پڑھنے والے تو سچ پڑھ رہا ہے، میرے نبی کی آنکھ کا کمال ما زاغ البصر وما طغى ہے، ان کی پیشانی کا حال طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى ہے، ان کے سینہ مبارک کا حال الم نشرح لک صدرک ہے۔ اللہ اکبر، تو ہر بات کو صحیح بیان کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا فإنی اجد هذه الصفة فی سفر آبائی، کہ یہ کتاب ہمارے آباء و اجداد سے چلتی چلی آ رہی ہے، اور ہم میں سے ہر بندہ، ہر پادری، ہر یہودی عالم اس کتاب کو پڑھتا ہے اور اس آخر الزمان نبی کی صفات کو پڑھتا ہے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ پڑھتا چلا گیا، آپ سنتے چلے گئے، تصدیق کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب حضور کا تذکرہ ختم ہوا تو حضرت علی نے فرمایا ہوا وہوا رسول اللہ۔ اے یہودی، تجھے پتا
ہونا چاہیے کہ جس کی صفتوں کو بیان کر رہا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا آخر الزمان آخری رسول ہے۔ وہ یہودی اس بات کو سن کر کہنے لگا فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً فَعَلَى ذَلِكَ أَحْيَا وَعَلَيْهِ أَمُوتُ وَعَلَيْهِ أُبْعَثُ إِن شَاءَ اللَّهُ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور انہیں اللہ نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب اسی بات پر میں جیوں گا، اسی بات پر مروں گا، اور اسی بات پر قیامت کے دن محمد کے غلاموں میں اٹھوں گا۔ تورات اٹھا کے دیکھو، انجیل اٹھا کے دیکھو، زبور اٹھا کے دیکھو، ہر کتاب میں، ہر صحیفے میں، ہر اللہ میں، ہر تختی میں تمہیں نعت مصطفیٰ نظر آئے گی، حضور کی صفات کا بیان نظر آئے گا۔ اور قرآن نے، اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، اخذ اللہ نے لیا میثاق پختہ وعدہ، الذین اوتوا الکتاب، ان سے جنہیں کتاب دی گئی، کیا پختہ وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ اس میرے نبی کی ان صفات کو جو میں نے تمہاری کتابوں میں ذکر کی، انہیں بیان کرنا لوگوں کے سامنے۔ کیا کرنا؟ اچھی بولو، لوگوں کے سامنے میرے نبی کی ان صفات کو واضح کر کے بیان کرنا۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ضرور بیان کرنا لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو مت چھپانا۔ فَنَبَذُوهُ، بس انہوں نے اس سے رخ موڑ لیا، اسے پھینک دیا اپنے پیٹھ پیچھے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں دنیا خریدی، تھوڑی قیمت کے بدلے میں دنیا خریدی، عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، قرآن کہتا ہے کتنی بری چیز ہے جس کو انہوں نے خریدا ہے، جس کو انہوں نے خریدا ہے۔ اللہ نے پچھلی امتوں پر، ان کے انبیاء بھی تھے، لیکن اللہ نے ان پر لازم کر دیا تھا کہ میرے نبی کی ان صفات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، لوگوں کو سنانا، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا، لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کرنا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آخر الزمان نبی جو کائنات میں آئے گا، جو پوری انسانیت، پوری مخلوق کے اوپر اپنی رسالت کا ڈنکا بجائے گا، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، ہر بندے کو پتہ چل جانا چاہیے۔ صرف اور صرف ان لوگوں پر لازم نہیں کیا، بلکہ ہر نبی۔ قرآن تیسرا پارہ، آخری رکوع، پہلی آیت، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، انبیاء سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، فرمایا یاد کرو اس وقت جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، لیکن ایک بات غور سے سننا کہ جب میرا سوہنا نبی کائنات میں آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر تم اپنے کلمے نہ پڑھنا، اپنی شریعتوں کے پیچھے مت بھاگنا، کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے نبی پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اپنے کلمے چھوڑ کر اس کی مدد کرنا، اپنی امامتیں چھوڑ کر اس کی ابتدا میں آ جانا، اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جانا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، بولو
کیا تم نے اقرار کیا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ بھی لے لیا؟ اللہ نبیوں سے پوچھ رہا ہے قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، سب کے سب بیک زبان ہو کر بولے اقررنا، ہم نے اقرار کیا، ہم نے اقرار کیا۔ قرآن نے کہا، پھر رب کریم نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، گواہ رہنا کہ میں بھی تم میں سے گواہوں میں میں بھی شامل۔ اب اللہ کریم نے جب یہ آرڈر لگایا اور سب سے آخری نبی پیارا عیسیٰ کائنات میں تشریف لایا، اور انجیل برنباس کے اندر حضرت عیسیٰ کا حواری برنباس نامی اس نے یہ کلمات لکھے۔ اس نے کہا لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل موجود تھے، ان کے سامنے پیارے عیسیٰ وعظ فرما رہے تھے، اور آپ فرماتے چلے جا رہے ہیں لوگوں میں دنیا میں آیا دو کام کرنے کے لیے۔ اب سونے کا وقت نہیں، جاگنے کا وقت ہے، اور اس بات کو غور سے سننے کا وقت ہے، آخری لمحات ہیں۔ اور میں نے یہ ساری کی ساری پیچھے تمہید باندھی صرف ان باتوں کے لیے کہ آپ کو پتہ چلے صرف ہم ہی ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے، بلکہ یہ ذکر تو اس وقت سے ہے جب کائنات بھی نہیں تھی، یہ ذکر تو اس وقت سے ہو رہا ہے جب کائنات بھی نہیں تھی، جب کائنات بھی نہیں تھی، جب کوئی ذرہ بھی موجود نہیں تھا، صرف ایک خدا کی ذات تھی اور دوسری اس کے بارگاہ میں نور مصطفیٰ کی ذات تھی۔ اس وقت سے یہ کائنات میں، اس وقت سے یہ تذکرے، یہ سرکار کی شانیں، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں اس وقت سے چل رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں، اپنی قوم کے لوگوں کو فرمایا میں دو کام کرنے کے لیے۔ کون سے دو کام؟ قرآن نے بھی اس کی گواہی دی۔ اٹھاؤ 28واں پارہ سورہ صف، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ دو کام کرنے کے لیے آیا۔ پہلا کام، مجھ سے پہلے جو تورات اتری اس کی تصدیق کروں۔ کیا کروں؟ اس کی تصدیق کروں، کہوں کہ وہ سچی ہے تورات۔ پہلا کام وہ۔ پھر ان لوگوں نے سوال کیا پیارے عیسیٰ آپ وہ مسیحا ہیں جس مسیحا کے بارے میں تورات میں بھی ذکر کیا گیا کہ وہ مسیحا ساری کائنات کے لوگوں کے دکھوں کا مداوا ہوگا، سارے بے سہاروں کا سہارا ہوگا، سارے دکھی دلوں کا دل کا آسرا ہوگا، سب کے آنسو صاف کرنے والا ہوگا۔ عیسیٰ نے فرمایا نا میں وہ نہیں، لیکن میرے بعد وہ آئے گا۔ فرمایا دوسرا کام میرا یہ کہ میں اعلان کروں۔ کیا کروں؟ او عالم لوگوں، او عالم لوکا سنو پیارے عیسیٰ دا ہوکا۔ عیسیٰ کون سا ہوکا لگا رہے تھے، کون سی صدا دے رہے تھے کہ میں اعلان کروں اس کا جو میرے بعد آئے گا۔ کب آئے گا؟ اس کا وقت کیا ہے؟ فرمایا یأتی من بعدی، میرے بعد آئے گا، اس بعد آئے گا۔ پھر اور کیا کوئی کمال صفت؟ فرمایا من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد تشریف لائے گا اور اس کا نام احمد ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اونچی بولو، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام احمد ہے۔ بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، نام بعد میں رکھا۔ بولو بولو، بچہ پہلے آتا ہے، نام اس کا بعد میں تجویز کیا جاتا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے، کتنے سال پہلے؟
ہزاروں سال پہلے حضور کے نام کے تذکرے، سرکار کے نام کے تذکرے فرما رہے ہیں میرے بعد آئے گا یأتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا نام اس کا احمد ہوگا۔ بے بات کیا پوچھ دائیں سخی کو الف آہا خم کھت آیا، اوہو یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وت آیا، اتو نیم دا برقع پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھت آیا، علی حیدر شاہ اوہو یار سونا اج احمد ہو کر وت آیا۔ اللہ زندہ باد، میرے بعد تشریف لائے گا نام اس کا احمد ہوگا۔ اور اسی مقام پر چلتے چلتے انجیل برنباس کے اندر حضرت عیسیٰ نے آپ نے فرمایا اس نبی کی شان براء الورا ہے، دنیا تو اس کی شان کو پہچان پائے یا نہ پہچان پائے، فرمایا لیکن کل جب قیامت کا دن آئے گا رب کریم ساری مخلوقات کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، ان میں سے سب سے پہلے 4 فرشتوں کو رب کریم زندہ فرمائے گا، جبریل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، 4 فرشتوں کو زندہ فرمائے گا اور زندہ فرما کے آرڈر لگائے گا فرشتوں جنت سے براق بھی لے جاؤ اور ایک پوشاک بھی لے جاؤ اور جاؤ سیدھا مدینے۔ کہاں جاؤ؟ سیدھا مدینے جاؤ۔ مولا کیا کرے؟ فرمایا جاؤ مدینے، میرے کریم کی بارگاہ میں سارے 4 فرشتے آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مزار اقدس کی ایک کونے میں ایک فرشتہ، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، چوتھے میں چوتھا، 4 کے 4 فرشتے جلو بنا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کریم پھر بقیہ فرشتوں کو بھی زندہ فرمائے گا اور زندہ فرما کے انہیں بھی حکم لگائے گا جاؤ تم بھی مدینے۔ کہاں جاؤ؟ تسی ستے پے ہو، تسی میرے اللہ ستے پے ہو۔ یہی روایت میں پچھلے دن گجرات کشمیر دے نال میری حاضری، یقین کرو انہوں دی بولی ہور میری بولی ہور، لیکن سواد آ گیا۔ حضور کا ذکر ہو اور بندہ سست بیٹھا ہو، یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے ذوق کے لیے عرض کروں کہ وہ 4 فرشتے اور بقیہ فرشتوں کی ساری جماعتیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنے فرشتے کثرت میں، بلا تمثیل عرض کروں جس طرح شہر کے چھتے کے اوپر مکھیوں کا رش ہوتا ہے، ایسے فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر لگ کر سارے زمین سے لے کر آسمان تک چکر بنا کے حلقہ بنا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی اسنا میں سرکار کا مزار اقدس زمین پھٹ جائے گی، حضور مزار اقدس سے باہر تشریف لائیں گے۔ جب سرکار باہر تشریف لائیں گے اللہ کریم سارے کے سارے انبیاء کو بھی زندہ فرما کے انہیں بھی آرڈر لگائے گا، او پیارے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے کے سارے جاؤ مدینے میرے کریم کی بارگاہ میں۔ اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جب حضور مزار اقدس سے باہر تشریف لائیں گے فرمایا 10,000 سورج کی روشنی ایک طرف ہوگی اور ایک چہرہ مصطفیٰ کی روشنی ایک طرف۔
10,000 سورج کی روشنی ایک طرف اور ایک نبی کی ذات آپ کے چہرے اقدس کی روشنی ایک طرف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آدم علیہ السلام آگے بڑھیں گے، آگے چل کے سرکار کا ہاتھ مبارک پکڑیں گے اور پکڑ کر بوسہ دے کے اپنے ماتھے سے لگائیں گے اور سب کو بتائیں گے کہ یاروں کے ساتھ محبت ہو تو ایسے، یاروں کا عزت احترام ہو تو ایسے، ان سے پیار کا اظہار تو ہو ایسے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ میرے نبی کی آمد کا تذکرہ فرما رہے ہیں، میرے نبی کی آمد کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے مانا کہ یوسف بھی حسین تھے، لیکن حسن مصطفیٰ کا کیا کہنا؟ ہاں یوسف سونا بے شک ہاں یوسف سونا بے شک پر او ماں کنان دا یوسف، او یوسف مصر دا شہزادہ تے تو جمل جہان دا یوسف، او یوسف صرف زلیخا دا تے تو دین ایمان دا یوسف، او یوسف صرف زلیخا دا تے تو دین ایمان دا یوسف۔ اللہ اکبر۔ ایسا سونا نبی حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ پھر نبی سائیں سب انبیاء کو کہیں گے آؤ چلے بارگاہ خدا میں جا کر عرض کریں کہ مولا مخلوق پر رحم فرما، کرم فرما، ان کی بخشش کی سفارش کرے۔ فرمایا ہر کوئی ساتھ توڑ جائے گا، ہر کوئی قدم روک جائے گا، ہر کوئی سر کو نیچے جھکائے گا، پر ایک اکیلا محمد کریم کی ہستی ذات آپ آگے قدم بڑھائیں گے، لوائے حمد لہرائیں گے، حمد ثنا کی زبان کو آپ ہلائیں گے، رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے اور سجدہ کر کے حضور اللہ کی شفاعت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور وہ سونا حضور کا ایسے استقبال کرے گا جیسے جگری یار اپنے یاروں کا استقبال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے یہیں سے آگے، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔